मुझे اس کو ذرا آپ تفصیل سے ٹیکل کیجیے گا، کیونکہ ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت جو ہے اداروں پر مبنی ہے، فیصلہ سازی بھی اداروں کے ذریعے ہونی چاہیے. چلے اچھا ہوا کہ پی کے اندر انہوں نے ملاقات کر دی، لیکن ہمارے یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی ہے جو ہائیسٹ فورم ہے جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، وہ مذاکرات تحلیل ہو گئے، لیکن اس کے اندر بھی دہشت گردی کا معاملہ نہیں تھا. یہی تھا کہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ادارے یا تدبر موجود نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے معاملے کے اوپر یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یور ٹیک. دیکھیے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سیکیورٹی کے معاملات پولیٹیکلی ڈریون ہوئے ہیں تو ان کے پر عمل درآمد نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور جب سیاستدانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے مگر جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس معاملے کو نہیں چاہتی تھی. چاہے وہ جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے اندر تفریق کا معاملہ ہو. پھر جب یہاں پہ افغانستان کے اوپر، کابل کے اوپر انہوں نے فتح کی تو تب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ دی ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری. ان کو نہیں دکھایا گیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھاگ رہے تھے، پلینز کے اوپر چڑھ رہے تھے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں. اور وہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہماری اپنی جو ریاست ہے دے آر ناٹ کلیئر on exactly what they have to do on terrorism. and یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی عرصے کی بات ہے. جب سیاستدان ایک فیصلہ کرتے ہیں اور لوکل سطح کے اوپر بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ سوات چلے جائیں، آپ وزیرستان چلے جائیں، وہاں کے لوگوں سے بات کریں. وہ یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہاں سوات میں ایک وقت تھا جب ہم نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، مولانا فضل اللہ کا ریڈیو بڑا مشہور تھا، مگر اب کیا وہ اس کا خیر مقدم کرتے نہیں. اب وہاں پہ جلوس نکلے، جلسے ہوئے ہیں ان کے خلاف. سملرلی فارمر فاٹا کے ایریاز میں وہاں پہ جلوس نکلے ان کے خلاف. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک ریاست کی کلیئر پالیسی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. اور جب تک آپ سیاست دانوں کو لیڈ نہیں کرنے دیں گے، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چونکہ وہ بڑی ان کا ایک گٹ جوڑ ہے، ٹیررزم کا اور فورن پالیسی کا ایک گٹ جوڑ ہے. جب تک آپ سیاست دانوں کو لیڈ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان کے جو روٹس ہیں وہ عوام کے اندر. تو آپ چاہیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈ کرے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نوئنگ دا فیکٹ کہ ان کی پالیسی کیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کئی ایسے علاقوں کے اندر جائیں. عمران خان صاحب جب نے یہ سٹیٹمنٹ دی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ایگزیکٹلی 2 ہفتے کے بعد ان کا ایک ایم پی اے مارا گیا تھا طالبان کے ذریعے. پھر ان کو اپنی سٹیٹمنٹ بدلنی پڑی، اس لیے کیونکہ ان کے روٹس ہیں عوام کے اندر، ان کو وہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے. اچھا اس کے اوپر ذرا آئیے گا کہ یہ جو بیچ میں ہم نے ایک بہت اہم فیز جو ہے شاید اوور لک کر جاتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو ایکچولی ٹیکل کیا. پاکستان نے جو زمین واگزار عام الفاظ میں ہم نے کی، سوات کو آپ نے کلین کیا، وزیرستان کو آپ نے کلین کیا، فاٹے کے سارا ایریاز آپ نے کلین کیا. اور دیر واز اے ٹائم جو آپ نے نمبرز کوٹ کیے، اس کے اندر نیئر زیرو ٹیررزم کے بھی ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریاست نے یہ کام نہیں کیا اور بڑی قربانی دے کے کیا. لوگوں نے اس سے بڑی قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر دیے، ڈسپلیسمنٹس ہوئیں. لیکن بیک ٹو دس، تو یہ پولیٹیکل جو لڑائی چل رہی ہے، میں ذرا سیاست کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. اس کے پیش نظر اگر آپ کی انٹینٹ بھی ہے تو کیا آپ اس یکسوئی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کنسیڈرنگ کہ لڑائی کتنی زیادہ ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ پاپولر لیڈر ہے، ہم پہلے اس کو جیل سے نکالیں گے، باقی باتیں بعد میں. مجھ سے سوال ہے؟ جی طلعت صاحب، ایک تو یہ کہ جو 2014 آنورڈز جب نیشنل ایکشن پلان بنا، اس وقت بھی ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی تھی. جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی جو شاید ان کے دل و دماغ میں یہی ہو کہ ایونچولی لڑائی کے بعد ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے، یہی ان کا نیریٹو رہا ہے نا. چاہے وہ تحریک طالبان، وہ کہتے ہیں لڑائی کرنی ہی نہیں چاہیے، یا افغان طالبان، وہ امریکہ کی لڑائی، امریکہ کی وہ افغانستان کی مثال دے کے یہی کہتے ہیں نا کہ امریکہ وہاں لڑتا رہا، ایونچولی انہوں نے بھی مذاکرات کیے تو ہم بھی ٹی ٹی پی سے ایونچولی مذاکرات کریں گے. یہی ان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ لڑو لیکن آخر میں مذاکرات کریں گے. تو یہ جس دورانیے کی آپ بات کریں اس میں کیونکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، آرم فورسز ہو، انہوں نے مل کے یہ لڑائی لڑی ہے. لیکن اس وقت تو مجھے وہ ماحول بالکل نہیں نظر آ رہا ہے. جیسے ابھی فہد حسین صاحب نے کہا کہ جب پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ ریڈ لائن ہماری عمران خان ہے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ سیاست سے پیچھے ہٹیں، تب جا کے ہم اس ایشو پہ بات کریں گے. ان کا تو صاف سی نیریٹو ہے اور وہ ایک بڑی جماعت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے. تو مجھے تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ فوکس ہم تمام چیزوں سے ہٹا کے اس پر رکھیں گے. تو یہ لڑائی پہلے ختم کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہ توجہ آئے گی جس کی اشد ضرورت ہے. یہی اگر ریئلائزیشن یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے ہمارے، اس سے جان سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا اس سے بڑا سنگین مسئلہ کیا ہوگا. لک ایٹ دی کیجویلٹی نمبرز اور لک ایٹ دی امپیکٹ دیٹ اٹ از جنریٹنگ. بدقسمتی سے اگر آپ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر ذرا سنیں کہ وہ وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان کے اسپیسز میں جو باہر بیٹھے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے، وہ
افغان اور پاکستانی طالبان کو اتنا خطرہ نہیں محسوس کرتے جتنا کہ پاکستان کے سیکیورٹی کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوتے ہیں تو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ اسی طرح سے جب وہ جنرل سرفراز کا جب وہ آیا تھا اس زمانے میں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ اس لیول تک لے کے گئے ہیں۔ آج بھی جب وہ تیمور صاحب گئے وہاں ملنے اڈیالہ جیل، تو کرم کی صورتحال ڈسکس کرنے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ہم نے گنڈا پور کو کیسے نکالنا ہے، کیسے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے، وہ جو خان صاحب کے جو پلانس ہیں۔ سو اس کے اوپر واپس آئیے گا تو یہ اتنی اس قسم کی ڈیٹیچمنٹ پالیٹکس سے، حقائق سے پالیٹکس کی ہم نے بہت کم دیکھی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اونرشپ لی اور انہوں نے اس کی کاسٹ پے کی اور اس کے بعد اور بہت سیکریفائسز کی، اور انہوں نے پھر صوبے کے اندر آپ نے امن و امان بھی دیکھا۔ لیکن یہ واپس آئے گا تو کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں عمران خان سے ہٹ کے کسی نیشنل ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گی؟ شارٹ آنسر از نو۔ اور دیکھیے وہ جو ڈفرنس ہے میرے خیال میں ہمیں اوور اینالائز نہیں کرنا چاہیے، کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سطحی سی ہوتی ہیں ایکچولی بھی۔ میرے خیال میں ان کی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ فار واٹ ایور ریزن وہ اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ اب وہ آل اور نتھنگ ہے، اور نتھنگ میں وہ سب کچھ ہے، ٹھیک، چاہے وہ سیکیورٹی، چاہے وہ آپ کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی شہادتیں ہوں، وہ سب نتھنگ میں آتی ہیں اگر آل نہیں مل رہا۔ اب یہ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور کلیئرلی صرف ایک سائڈ کی فالٹ نہیں ہے، ہمیشہ تھوڑا ڈگریز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ فار واٹ ایور ریزن ابھی ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جو مرضی کہیں گے، وہ کہیں گے جی بٹ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو میرے خیال میں اس ٹائم دہشت گردی کے اوپر ایک ریشنل ڈسکورس کرنا جس میں ایک پولیٹیکل کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جائے از امپاسبل۔ ذرا اب احتجاج کی بات کر لیتے ہیں۔ اگلے 8 فروری کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جو ان کے نئے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید صاحب، انہوں نے بڑے واضح انداز سے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام سڑکیں جو پنجاب سے کے پی جاتی ہیں اور کے پی سے پنجاب جاتی ہیں اس کو انہوں نے بند کر دینا۔ تو میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ اس کا کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو اپنے صوبے کو آپ کیوں اس طریقے سے کٹ آف کریں؟ بٹ ہی سیز کہ جی یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا، پھر ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا، وہ ہیں سوات سے، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر میرے خیال میں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا کر سکتی ہے، لیکن اور وہ کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین ہیں، ان کی روٹس بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہے۔ وہ بھی ان کا ایک یکسوئی یہی ہے جی ہم نے عمران خان کو باہر لے کے آنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان صاحب خود کلیئر نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے آن ویری میجر بیسک ایشوز۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو اس پہ وہ کبھی کلیئر نہیں رہے، آپ دہشت گردی کے ایشو پہ بات کریں تو اس پہ بھی وہ کبھی کلیئر نہیں رہے۔ سو اب جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے ہی اپنا قبلہ اس طرف یا اس طرف کرتی ہے نا، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہونا ہے اور کون سے سیزن میں کہاں جانا ہے تو وہ بیچارے کہاں کیا کریں گے؟ اور آپ نے ان کی رسائی بھی روک دی ہوئی ہے، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی چلا نہیں سکتے، تو وہ اب جو ان کے نئے خیالات آ رہے ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مگر میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گی طلعت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ریڈ لائن کیا ہے۔ ریڈ لائن عوام تھی، انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے عوام دشمن پالیسیز پاس کی جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کا جو کاسٹ آف پاور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں ان کو آپ نے سلب کرنے، چاہے وہ پیکا امینڈمنٹ لا ہو، چاہے وہ ملٹری کورٹس کو بنانا ہو۔ مجھے آپ بتائیے، ملٹری کورٹس اے پی ایس کی ٹریجڈی کے بعد ان کا یہی آنسر تھا نا، ملٹری کورٹس بنانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے ان کو جنرل فیض نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت چھوڑا تھا؟ تو وہ ملٹری کورٹس پھر بنے کس کے لیے؟ دیٹس اے گریٹ پوائنٹ۔ ہمیں فوکس عوام کی طرف واپس لے کے جانا ہے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں جب ہم آئیں گے تو پیکا لاء کی بات کریں گے۔ ریاست کا یہ بھی خیال ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف بے لاگ قسم کی غلاظت اگلی جاتی ہے، زہریلی غلاظت اگلی جاتی ہے، جس سے ریاست کی جڑیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔
ہم بالکل ڈینائل میں نہیں ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز نہیں ہے، ہم خود اس سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ اس نے جو حقیقی خبر ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جو گھس بیٹھی ہیں صحافت کے اندر، انہوں نے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اور صرف ایک ہی کام ہے، ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے قانون جب بنتے ہیں تو عموماً جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان سے کہیں اور جا کر لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہمارے خدشات کیا ہیں اور کیا واقعتاً ریاست مخالف بیانیہ پاکستان کو ہلانے والی کیمپین جو ہے وہ اس قسم کی ریگولیشن سے یا لاز سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسٹے ٹیونڈ۔